کہ السلام علیک ایتھا الحوراء الانسیہ، سلام اس کے اوپر جو حور نما بشر ہے، وَتُفَّاحَةِ الفردوس، یہ وہ سیب ہے جو اللہ نے جنت میں قرار دیا تھا، یعنی یہ پالنے والے اس جنت کے سیب کے اوپر تیرا درود ہو جو جنت اور خلد برین کا تحفہ تھا۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ پس جب بھی میں اشتیاق رکھتا ہوں کس کی؟ جنت کی خوشبو کی جانب، شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے 40 دن تک دور رہی ہے، اور روایت نے یہ بھی بیان کیا ان 40 دن اللہ کے رسول نے مسلسل عبادت کی ہے۔ رات کا پہر ہوتا تو اللہ کے رسول اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے، دن کے اوقات میں اللہ کے رسول روزے رکھتے، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ تحفہ عطا ہونے والا ہے کہ جس کے لیے جبین مصطفیٰ کو بھی کثرت سجدے کو کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیے، دروازے پہ بٹھا دیا اور یہ کہا کہ یہ جو کھانا ہے انہو طعام محرم الا علیہ، بس یہ میرے اوپر حلال ہے، باقی سب کے اوپر حرام ہے، کہ میں سارا ہوں۔ کون سارا؟ جناب ابراہیم کی زوجہ۔ وہذہ آسیہ بنت مزاحم، یہ کون ہے؟ یہ آسیہ بنت مزاحم ہے کہ جون فرعون کی زوجہ، کہ جن کی صداقت کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے، جن کے ایمان کے اوپر۔ وہذہ مریم بنت عمران، یہ جو اس جانب ہے یہ مریم بنت عمران ہے، مادر موسیٰ۔ وہذہ کلثوم اخت موسیٰ بنت عمران، اور یہ جو ہے جناب موسیٰ ابن عمران کی بہن جناب کلثوم ہے۔ ایک نور تھا جو روشن ہوا، یہ کیسا نور تھا؟ حتی دخلت بیوت مکہ، یہاں تک کہ اتنا شدید نور تھا، اتنا روشن نور تھا کہ نہ صرف اس گھر میں روشنی ہوئی کہ جس گھر میں ولادت ہوئی، نہ صرف اس محلے میں روشنی ہوئی جس محلے میں ولادت ہوئی، بلکہ نور کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ تمام مکے کے گھروں کے اندر یہ نور پہنچ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جس عنوان کو پیش کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ قرآن کریم کا اہم ترین موضوع جس کو قرآن نے متعدد مقامات پہ ڈسکس کیا ہے، پیش کیا ہے، اور وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو خداوند متعال نے مختلف تحفے عطا کیے، انہی میں سے ایک تحفے کے بارے میں آج آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنی ہے۔ قرآن کریم نے رسول خدا کے لیے مختلف تحفوں کو بیان کیا ہے جو پالنے والی کی جانب سے رسول خدا کے لیے اظہار محبت کی خاطر، رسول کو کبھی تسلی دینے کی خاطر تھے۔ جب ہم قرآن کریم کے ان تحفوں کی جانب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ان میں بعض ایک تحفے وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو عطا ہوئے، جن کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، دنیا کے بعد والے مراحل سے ہے۔ عطا دنیا میں ہوئے ہیں لیکن ان کا تعلق دنیا کے بعد سے ہے۔ بعض ایک تحفے وہ ہیں کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا میں عطا ہوئے ہیں اور دنیا سے ہی ان کا تعلق ہے، لیکن بعض ایک تحفوں کی وسعت اتنی زیادہ ہے، ان کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول کو عطا دنیا میں ہوئے، لیکن نہ صرف ان کی برکت دنیا کی حد تک ہے بلکہ دنیا کے بعد بھی سبب برکت ہوں گے، سبب رحمت ہوں گے۔ اچھا، جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات ملحوظ خاطر رہے، یہ بات واضح طور پہ رہے کہ اس کو تحفہ عطا کیا جا رہا ہے جو اپنی ذات میں اس قدر وسعت رکھنے والا ہے، جو اپنی ذات، جس کی ذات اتنی زیادہ وسیع ہے، جس کی ذات اتنی زیادہ بابرکت ہے، جس کی ذات اتنی زیادہ قابل تحمل ہے کہ اس نے نور قرآن کو اپنے وجود میں سما لیا۔ ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو اللہ تحفہ عطا کر رہے ہیں، یعنی رسول خدا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو جو پہاڑ جو مضبوط ترین چٹان سے بنا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر مضبوط ترین پتھر ہوتے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر بھی قرآن کو نازل کیا جاتا تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس کو آپ خوف کے عالم میں دیکھتے، خشیت کے عالم میں دیکھتے، نہ صرف خشیت کے عالم میں بلکہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس خشیت کی وجہ سے، اس خوف الہی کے سبب سے، من خشیت اللہ۔ لہٰذا اہم ترین عنوان یہ کہ اللہ کے رسول کو یہ تحفہ عطا کیا جا رہا ہے۔ اور اب جس تحفے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، سورہ مبارکہ کوثر میں جس کی جانب اشارہ ہوا، انا اعطیناک الکوثر،
حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور خداوند متعال اس تحفے کا تعارف، اس تحفے کا عنوان کوثر کے ذریعے سے کروا رہا ہے، کوثر کے ذریعے سے بتلا رہا ہے یہ تحفہ کیسا ہے۔ دیکھیں ایک بہت اہم ترین بات ہے، یہ اہم ترین تعارف ہے جو خداوند متعال نے اس لفظ کوثر کے ذریعے سے کرایا، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم نے اور عربی لغت کے اندر جب بھی کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنا ہو، کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو، تو اس کے لفظ کثرہ اور کثیر کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کثرہ کے مادے سے، کہ جو اس چیز کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی چیز جس کے لیے لفظ کثیر کو لایا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی زیادتی کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات مراحل ایسے آ جاتے ہیں کہ یہ کثیر کا جو پہلے ہی اپنے اندر زیادتی کا معنی رکھتا ہے، شے جس کو بیان کرنا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ لفظ کثیر بھی گویا کم پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا عربی کے اندر ایک وزن استعمال کیا گیا جس کو فعال کا وزن کہتے ہیں۔ یہ فعال یعنی یہ وہ وزن ہے عربی کے اندر کہ اس لفظ کے اندر جب بھی کوئی مادہ ڈلے گا تو یہ لفظ جو ہے وہ اپنے اندر ڈھلنے والے مادے کے لیے کثرت کا معنی بیان کر رہا ہوگا، زیادتی کا معنی بیان کر رہا ہوگا۔ گو کہ کثرہ بھی زیادتی کا معنی ہے، لیکن اب زیادتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ فعال کا وزن استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر فعال کے وزن کی ایک اور خاصیت یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے لیے جب ہم کثیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی کے اندر، یا اکثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں دو لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، ایک کثرت کے لیے کثیر، اور ایک جس چیز کی کثرت کی بات کی جا رہی ہے اس کو بھی لے کے آنا پڑتا ہے تاکہ بیان ہو سکے بھائی کس کی کثرت کی بات ہو رہی ہے۔ تو فعال کے وزن کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جس چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہے خود اسی کے مادے کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، فعال کے مادے وزن کے اندر، تاکہ اس کی کثرت خود بخود بیان ہو جائے، الگ سے اضافے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن پالنے والے نے، یعنی یہاں پہ پالنے والا تین طریقے استعمال کر سکتا تھا، کثرہ کا لفظ استعمال کرتا، کثیر کا، اور جس چیز کی زیادتی ہے اس کو بیان کر دیتا، فعال کا وزن استعمال کرتا، اور جس مادے کو جس چیز کی زیادتی ہے اس کو فعال کے وزن پہ ڈال دیتا۔ لیکن پالنے والے نے ایک جانب کثرہ کے مادے کا انتخاب کیا جو پہلے ہی کثرت اور زیادتی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور وزن استعمال کیا فعال کا جو کہ خود بہت زیادہ کسی چیز کے زیادتی اور زیادہ ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یعنی ایک جانب کثرہ اپنا مادے کے اعتبار سے زیادہ ہونے کے اوپر دلالت کر رہا ہے، پھر اس کو وزن فعال کے اندر ڈالا گیا تاکہ مزید زیادتی کی جانب اشارہ ہو سکے۔ یعنی کوئی ایک ایسی شے ہے کہ جو بہت زیادہ ہے، جو اپنے وجود کے اعتبار سے شدید وسعت رکھنے والی ہے، حالانکہ پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس رسول کو عطا کیا جا رہا ہے، اس رسول کی بات کی جا رہی ہے کہ جو خود اپنے وجود میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ نور قرآن کو تحمل کر لے، نور قرآن کو اپنے قلب کے اندر بسا لے۔ ظاہری اعتبار سے تو ایک بشر ہے، لیکن وسعت کتنی ہے کہ اپنے وجود میں قرآن کو جو ہے وہ لیے ہوئے ہے۔ اس رسول کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہ شے عطا کی جائے گی۔ اب وہ شے کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز کو پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی دیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ مقطوع النسل ہے۔ جب انسان اس سورہ کو پڑھتا ہے تو خود بخود اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس سورہ کا آخری حصہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، اور کوثر وہ کون سی خدا کی نعمت ہے جس کو عطا کیا گیا، کہ ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن یقیناً مقطوع النسل ہے، بے اولاد رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوثر کا تعلق اولاد سے ہے۔ روایات میں اس کے مختلف مصادیق ہیں جو بیان ہوئے ہیں، لیکن ان میں اہم ترین مصداق کوثر کا جس کو روایت نے بیان کیا اور جو سورہ کے سیاق سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو ایک ایسی اولاد عطا کی جا رہی ہے جو آپ کے لیے شدید خیر کا سبب بنے گی۔ یہ خیر کتنا ہوگا؟ یہ اتنا خیر ہوگا کہ لفظ کثرہ کا استعمال کیا جائے گا، وزن فعال کے اندر ڈالا جائے گا، یعنی عربی کے اعتبار سے
جتنے اس خیر کی کثرت کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ تمام آلات کو استعمال کر لیا جائے تاکہ وہ معنی پہنچ سکے. لہٰذا یہ وہ رسول کا تحفہ ہے اولاد کی صورت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ جو رسول کے لیے کثرت کا سبب ہے، رسول کے لیے جس کا وجود رسول کے جیسے وسیع و عریض وجود کے لیے مزید وسعت کا سبب ہے. لہٰذا ہمیں یہ بات سامنے اور ایک عجیب انداز سے دکھائی دیتی ہے کہ آج تک نام رسول اگر نسل سادات کے ذریعے سے باقی ہے تو جناب سیدہ کی ذات ہے. عرب کے اندر بیٹوں سے نسل نہیں چلا کرتی تھی، بیٹیوں سے نسل نہیں چلا کرتی تھی، بیٹوں سے نسل چلا کرتی تھی. جس کے پاس بیٹی ہوتی تو اس کو سمجھا جاتا کہ یہ تو انتہائی ابتر شخص ہے، یہ تو مقطوع النسل شخص ہے، اس کی تو اولاد چلنے والی نہیں ہے. اللہ نے رسول کی اولاد کے لیے جناب سیدہ کا انتخاب کیا، ایک ایسی بیٹی کا انتخاب کیا کہ جس کے ذریعے سے رسول کی ایسی نسل چلائی کہ آج تک یہ رسول کی نسل معجزہ ہے. انسان دنیا کے کسی حصے میں چلے جائے، نسل سادات رسول کی نسل سے اسے وہ وہاں پہ موجود ملے گی. اس انداز سے اللہ کے رسول کی نسل کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے چلایا گیا. لہٰذا بہت اہم اور بہت قیمتی تاریخ کے وہ دقائق ہیں، بڑے لمحات بہت قیمتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو یہ تحفہ عطا ہو رہا ہے. باقی تحفے بھی اپنی جگہ، لیکن اس تحفے کو خدا بند متعال نے ایک عجیب اور ایک خاص اہمیت سے نوازا ہے، اور اس تحفے کا خاص اہتمام کیا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ انسان جب روایات کی جانب نگاہ دوڑاتا ہے تو جتنے بھی باقی ائمہ علیہم السلام ہیں ان کی جب آپ زیارت نامے کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک فقرہ ہے جو مسلسل جو ہے وہ ہر زیارت کے اندر، ہر معصوم کی زیارت کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور کس انداز سے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ آپ کا نور وہ تھا کہ جو مختلف صلبوں سے مختلف پاکیزہ رحموں میں ہوتا ہوا آگے پہنچا، اور اس طریقے سے اس نے سفر کیا. لیکن جب شہزادی کی زیارت نامے پہ انسان نگاہ کرتا ہے تو اس کیفیت کو نہیں پاتا، بلکہ اس مرحلے پہ آ کے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ الفاظ شہزادی کے لیے نہیں کہے جاتے کہ آپ کا نور بھی مختلف صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں ہوتا ہوا آیا، نہیں، اس تحفے کے لیے خدا نے مختلف اہتمام کیا ہے، اور اس تحفے کے لیے خدا نے خاص ادب اور احترام کے ساتھ اس کو دنیا کے اندر بلایا ہے. لہٰذا اس کے برخلاف ہمیں شہزادی کی زیارت میں کیا دکھائی دیتا ہے کہ السلام علیک ایتھا الحوراء الانسیہ، سلام اس کے اوپر کہ جو حور نما بشر ہے، کہ جس کے اندر ایک جمبہ حور ہونے والا ہے اور ایک جمبہ انسان ہونے والا ہے، جو جنت کی حور ہے اور بصورت بشر، بصورت انسان رسول کو تحفہ دی گئی ہو. شہزادی کی زیارت کے اندر اور زیارت کے بعد صلوات میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ وَالنُّجْبَةِ مِنْكَ لَهُ وَالتُّحْفَةِ، اے پالنے والے اس ذات کے اوپر درود نازل فرما کہ جو تیرے لیے چنیدہ ہے رسول کے لیے، یعنی تو نے اس کو اپنے پاس سے چن لیا، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے، اور جو تیری جانب سے تحفہ ہے اللہ کے رسول کی جانب، تو تحفہ عطا کرنے والا ہے اللہ کے رسول کو. اور اس کے بعد مزید جو ایک جملہ شہزادی کے نور کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَتُفَّاحَةِ الْفِرْدَوْسِ وَالْخُلْدِ الَّتِي شَرَّفَتْ مَوْلِدَهَا بِنِسَاءِ الْجَنَّةِ، کہ یہ وہ کون ہستی ہے؟ یہ وہ سیب ہے جو اللہ نے جنت میں قرار دیا تھا، یعنی یہ پالنے والے اس جنت کے سیب کے اوپر تیرا درود ہو جو جنت اور خلد برین کا تحفہ تھا. التی شرفت مولدہ بنساء جنہ، کہ جس کی ولادت کے سبب سے تو نے جنت کی خواتین کو باشرف عطا کیا، ان کو شرف یاب کیا، ان کو جو ہے وہ اس انداز سے تو نے اس ولادت کے ذریعے سے شرف عطا کیا. پس لہٰذا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک خاص اہتمام ہے جو خدا بند متعال کی جانب سے کیا گیا
اس شہزادی کے نور کو اللہ کے رسول تک پہنچانے کے لیے، جو کہ تحفے کی صورت میں اللہ کے رسول کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کیفیت تھی، کس انداز سے جنت سے شہزادی کا نور جو سیب کی صورت میں تھا اللہ کے رسول تک پہنچا، اس میں ہمارے پاس دو قسم کی روایات پائی جاتی ہیں، دو طائفے ہیں روایات کے۔ ایک طائفہ، ایک گروہ روایات یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سیب کو معراج میں خود جنت میں جا کے حاصل کیا، کہ جس طریقے سے امالی شیخ صدوق کے اندر اور عیون اخبار رضا کے اندر روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، کہ جو روایت بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما عرج بی الی السماء، کہ جب مجھے معراج میں آسمانوں میں معراج عطا کی گئی، اخذ بیدی جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل نے میرے ہاتھوں کو پکڑا، وادخلنی الجنہ، اور جنت میں مجھے داخل کر دیا، فناولنی من رطبہا فاکلت، اس کے بعد جو ہے اس کے کھانے کو مجھے پیش کیا گیا اور اس کھانے کو میں نے کھایا، فتحول ذلک نطفہ فی صلبی، اور وہ جو میں نے جنت میں غذا تناول کی تھی اس نے میرے صلب میں جا کے جگہ لے لی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ فلما حبطت الی الارض، کہ جب میں زمین پہ آیا جناب ختیجہ کے پاس گیا، اس نور کو جناب ختیجہ کے بطن میں منتقل کیا، فاطمہ حوراء انسیہ، پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا پس فاطمہ کون ہے؟ جو حوراء انسیہ ہیں، جیسے زیارت کے اندر بھی آپ کے سامنے پیش کیا یہ لفظ آیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا ایک جنبہ حور والا ہے، جو جنت کی حور ہے، اور ایک جنبہ انسانی بشر کا ہے، گویا اس حور کو انسانی بشر میں ڈھالا گیا ہے۔ فَكُلَّمَا اشْتَقَّتُ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ پس جب بھی میں اشتیاق رکھتا ہوں کس کی؟ جنت کی خوشبو کی جانب، شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، یعنی جب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ جنت کی خوشبو کو سونگھوں تو اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو کو سونگھ لیا کرتا ہوں۔ ایک روایات کا گروہ ہے جو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کے رسول آسمان میں معراج پہ گئے تو اس نور کو وہاں سے حاصل کیا، اور ایک جانب روایت کا گروہ ہے کہ جو اس داستان کو کسی اور مختلف الفاظ کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور روایت ہے، اس روایت کو علامہ مجلسی نے بہار کے اندر پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اذا حبط علیہ جبرائیل علیہ السلام فی صورتہ العظمی، کہ اس موقع پہ جناب جبرائیل ایک بڑی عظیم صورت میں نازل ہوئے، یعنی بہت وسیع و عریض صورت میں تھے، کیسا کہ وقد نشر اجنحتہ حتی اخذت من المشرق الى المغرب، یہاں تک کہ جبرائیل نے جب اپنے پروں کو پھیلایا تو مشرق تا مغرب جبرائیل کے پر ہی پھیلے ہوئے تھے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فنادہ یا محمد العلی الاعلی یقرئک علیک السلام، اور پھر جناب رسول خدا کو پکارا، اے محمد، خداوند متعال علی الاعلی جو بلند و بالا ہے وہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، اور اس کے بعد خدا کی جانب سے نازل ہونے والے حکم کو بیان کیا، اور بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے 40 دن تک دور رہی ہے، اور روایت بیان کرتی ہے جب اللہ کے رسول اس انداز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تو اللہ کے رسول کے اوپر بہت مشکل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شدت محبت کی روایت کے جملے ہیں کہ شدت محبت تھی اللہ کے رسول کی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے، لیکن حکم خداوند متعال تھا، اللہ کے رسول 40 دن تک دور رہے اور جناب ختیجہ تک پیغام پہنچوا دیا، کیا کہ یا ختیجہ لا تظنی ان انقطاعی عنکی ولا قلا، اے ختیجہ یہ گمان نہ کیجئے گا کہ میں آپ سے جو 40 دن تک دور رہ رہا ہوں اس میں آپ سے کسی بات پہ ناراحتی ہے، آپ سے انقطاع ہے، نہیں، آپ سے ویسے ہی رشتہ ہے جیسا رشتہ تھا، اور نہ ہی میں نے آپ سے منہ پھیرا ہے، نہ منہ پھیرا ہے، نہ آپ سے جدا، نہ آپ سے انقطاع ہے، ولیکن ربی عز وجل امرنی بذلک، بس یہ اللہ کا حکم ہے جو مجھ تک پہنچا ہے،
اور لہٰذا میں یہ کام کر رہا ہوں لے تنفذ امرہ، تاکہ اس کا امر نافذ ہو سکے. فلا تظنی یا ختیجہ، کہ اے ختیجہ، الا خیرک، بس آپ صرف اور صرف جو ہے وہ اچھائی کا گمان کیجئے، کسی اور چیز کا گمان نہ کیجئے. فإن اللہ عز وجل لا یباہی بکی کرامت ملائکتی کل یوم مرارا. خود جناب ختیجہ کی شان میں بڑا اہم ترین جملہ ہے کہ اے ختیجہ، خداوند متعال آپ کے وجود کے سبب سے، یعنی آپ کے وجود کے تقابل میں ملائکہ کے اوپر فخر کرتا ہے. یعنی ملائکہ سے جب آپ کے وجود کا تقابل کرتا ہے تو آپ کے وجود پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے کیسی میری عبادت گزار بندی ہے، کس انداز سے میرے محمد کو چاہنے والی ہے. اس انداز سے خدا آپ کے وجود کے اوپر فخر کرتا ہے، روزانہ فخر کرتا ہے، کئی دفعہ فخر کرتا ہے آپ کے وجود کے اوپر. یعنی آپ کا وجود انتہائی خدا کے نزدیک محبوب ترین وجود ہے. فَإِذَا جَنَّكِ اللَّيْلِ فَأَجِيفِ الْبَابِ، بس جب رات کا پہر آئے تو دروازے بند کر دیجیے گا، اپنے بستر پہ چلے جائیے گا. اور پھر اللہ کے رسول نے اس بات کی خبر دی، فَإِنِّي فِي مَنزِلِ فاطمہ بنت اسد، میں جناب فاطمہ بنت اسد مادر مولا کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف فرما ہوں. یہاں تک روایت بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کے 40 دن تمام ہو گئے، اور روایت نے یہ بھی بیان کہ ان 40 دن اللہ کے رسول نے مسلسل عبادت کی ہے. رات کا پہر ہوتا تو اللہ کے رسول مصلی کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے. دن کے اوقات میں اللہ کے رسول روزے رکھتے. یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ تحفہ عطا ہونے والا ہے کہ جس کے لیے جبین مصطفیٰ کو بھی سجدے میں کثرت سجدے کو کرنا پڑ رہا ہے. اس انداز سے یہ تحفہ آ رہا ہے. پس روایت بیان کرتی ہے کہ جب 40 دن ہو گئے تو جبرائیل جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت میں آئے. یا محمد علی الاعلی یقرؤک السلام، اے محمد خداوند متعال آپ کو سلام کہتا ہے. وَهُوَ يَأْمُرُكَ أَن تَتَحَّبَ لِتَحِيَّتِهِ وَتُحْفَتِهِ، اور ایک خاص تحفہ ہے گویا جو آپ کی جانب آیا جا رہا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں اس تحفے کے لیے، اور خداوند متعال کی اس تحیت کے لیے آپ تیار ہو جائیں جو آپ کی جانب آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اے جبرائیل، یہ کیسا تحفہ ہے جو خداوند متعال کی جانب سے آ رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا ما علم لی، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. یعنی وہ خاص تحفہ ہے کہ جس کا علم جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا، اس تحفے کو آپ کی جانب لے کے آیا جا رہا ہے. پس روایت بیان کرتی ہے کہ میکائیل، جناب میکائیل نبی ملک جو انتہائی افضل ترین ملائکہ میں سے ایک ملک ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں جنت سے ایک کھانے کا تشت کو لے کے آئے جس کے اوپر سندس کا کپڑا جو ہے وہ ڈلا ہوا تھا، اور لانے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا. اور اس کے بعد کہا کہ پھر جبرائیل اللہ کے رسول کی جانب آگے بڑھے اور کہا کہ یا محمد، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آج کا افطار جو ہے وہ آج رات افطار اس کھانے سے آپ تناول فرمائیں. روایت بیان کرتی ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب بھی اللہ کے رسول افطار کرتے تو دروازے کو کھلوا دیا کرتے تاکہ کوئی بھی گزرنے والا ہے وہ بھی آ کے اس کھانے میں ساتھ شریک ہو سکے، اللہ کے رسول اس کو بھی کھانا پیش کر سکیں. لیکن مولا کائنات روایت بیان کرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول نے خاص طور پہ حکم دیا. کس بات کا حکم دیا؟ اس بات کا حکم دیا کہ اے علی، آپ دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیے. دروازے پہ بٹھا دیا اور یہ کہا کہ یہ جو کھانا ہے، یہ کھانا کیا ہے کہ انہو طعام محرم الا علیہ، بس یہ میرے اوپر حلال ہے، باقی سب کے اوپر حرام ہے. یہ وہ کھانا ہے کہ جو خاص اللہ نے میرے لیے نازل کیا ہے. لہٰذا مولا کائنات بتاتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ گیا اور اللہ کے رسول نے اس کھانے کو تناول کیا. یہاں تک کہ جب اس کھانے کو تناول کر لیا کہ جس کی بعض ایک صفات بھی مولا کائنات نے بیان کی کہ اس کے اندر کھجور کے خوشے رکھے ہوئے تھے، انگور اس کھانے کے اندر موجود تھے. اللہ کے رسول نے جب اس کھانے کو تناول کیا تو ایک جانب جبرائیل تھے کہ جو اللہ کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈال رہے تھے جس سے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ دھو رہے تھے، اور ایک جانب میکائیل تھے کہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو دھلا رہے تھے. اس انداز سے اللہ کے رسول کے ہاتھ جو ہے وہ دھلے. اس کے بعد جو بچا ہوا کھانا تھا اس کو ملائکہ واپس آسمان میں لے گئے
اپنے برتن سمیت ساتھ لے گئے۔ پھر روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہا، اللہ کے رسول نماز ادا کریں، فوراً جبرائیل آگے بڑھے اور حکم دیا کہ الصلاۃ محرمۃ علیک فی وقتک، اے محمد اس لمحے آپ کے اوپر صلاۃ حرام ہے، یعنی ابھی وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، حتی تعتی الی منزلۃ خدیجہ، یہاں تک کہ آپ جناب خدیجہ کی منزلت پہ، ان کے مقام پہ نہ چلے جائیں، ان کے گھر نہ چلے جائیں، یعنی اس وقت آپ کا اہم نماز سے بڑھ کے جو فریضہ ہے، یعنی خود جو رسول کی نماز ہو، اس سے بڑھ کے کیا فریضہ ہے کہ آپ جائیں جناب خدیجہ کے ساتھ جائیں۔ جناب رسول خدا روایت بیان کرتی ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس گئے، اور اس رات شہزادی بیان کرتی ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ یہ وہ رات تھی کہ بیان کرتی ہیں کہ جب کیونکہ 40 دنوں سے اللہ کے رسول نہیں آ رہے تھے، تو مجھے جو ہے وہ انسیت ہو گئی تھی کس سے؟ وحدت سے، اکیلے پن سے، اور میں رات کے پہر جو ہے وہ شمع کو بجھا کے دروازے کو بند کر کے اکیلے سو جایا کرتی تھی، لیکن اس رات جب میں سونے لیٹی تو مجھے نیند نہیں آئی، نہ نیند کی مکمل کیفیت تھی، نہ مکمل انداز سے جاگی ہوئی تھی۔ بیان کرتی ہیں کہ دروازے پہ دھک الباب ہوا، اور فوراً میں نے بڑھ کے آگے جو ہے وہ پوچھا کہ کون ہے کہ جو دروازے کو کھٹکھٹانے والا ہے، یہ وہ دروازے جیسے رسول کے سوا کوئی اور نہیں کھٹکھٹاتا۔ تو بیان کرتی ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول کی آواز سنی، شیرینی آواز سنی، اللہ کے رسول کا وہ نرم لہجہ سنا، تو ایک دفعہ جو ہے وہ شدت خوشی میرے وجود کے اندر آئی، اور جانے کے بعد اللہ کے رسول کو جو ہے وہ استقبال کیا۔ اور یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ یہ وہ رات تھی کہ جس دن حسست بثقل فاطمہ فی بطنی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور کو اپنے وجود میں نے اس رات محسوس کیا۔ اس انداز سے خداوند متعال نے اس نور کو منتقل کیا۔ یہاں تک کہ ایک دوسری روایت میں مزید بیان ہوا کہ جب مفضل ابن عمر نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا شہزادی کی ولادت کے بارے میں کہ کس انداز سے شہزادی کی ولادت ہوئی، تو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان خدیجہ علیہ السلام لما تزوج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرتها نسوۃ مکہ، جب شہزادی سلام اللہ علیہ سے رسول خدا کی تزویج ہو گئی جناب خدیجہ سے، تو اس تزویج کے سبب سے، اس شادی کے سبب سے جو مکے کی عورتیں تھیں انہوں نے جناب خدیجہ سے رشتے کو توڑ دیا، اور یہاں تک کہ نہ آپ کے پاس آتی ولا یسلمن علیہا، اور نہ ہی آپ کے اوپر جو ہے وہ سلام پیش کرتی، یعنی بالکل جو ہے وہ قطع تعلق کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ جب شہزادی کے حمل کا لمحہ آیا، اس موقع پہ اللہ کے رسول کو خوف ہوا، کیونکہ اس موقع پہ خاتون کو ایک دوسری خاتون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ کیونکہ پہلے ہی ایک وحشت کا عالم تھا، تنہائی کا عالم تھا، لہٰذا خود اللہ کے رسول کو بھی خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے، امام صادق بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بطن میں اس وقت نور موجود تھا اور یہ جو شہزادی کا وجود موجود تھا، اس موقع پہ اس وجود نے شہزادی کو صبر دیا، تسلیت دی، اور اس موقع پہ شہزادی سے جو ہے انسیت کو اختیار کیا۔ کانت تحدثوها، یہ وہ نور تھا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ اپنے مادر کے بطن میں ہوتے ہوئے جناب خدیجہ سے گفتگو کیا کرتی تھیں۔ وتصبروها، ان کو صبر کی تلقین کیا کرتی تھیں، صبر جو ہے وہ اس انداز سے کرتی تھیں کہ آپ کو صبر آ جائے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اس امر کو اللہ کے رسول سے چھپا کے رکھتی تھیں، آپ کے سامنے پیش نہیں کرتی تھیں، لیکن ایک دفعہ اس طریقے سے معاملہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول داخل ہوئے تو دیکھا شہزادی اکیلے تنہائی میں کسی سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہی ہیں، کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ کیا کہا کہ میرے بطن میں جو اس وقت اولاد موجود ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے، یہ مجھ سے میری تنہائی کا مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اس جملے کو سنا تو ایک دفعہ فوراً شہزادی کو
خطاب کیا، یا خدیجہ حاذا جبرائیل یخبرنی، اے خدیجہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے، کیا؟ انہا اثنا و انہا النسیلۃ الطاہرۃ المیمونہ، کہ یہ جو آنے والی نسل ہے اس بچی سے، یہ کیسی ہے؟ انتہائی پاکیزہ نسل ہے، انتہائی جو ہے وہ طہارت رکھنے والی نسل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلْ نَسْلِ مِنْهَا، اور اللہ خداوند متعال اس اولاد کے ذریعے سے میری نسل قرار دے گا۔ وَيَجْعَلْ مِن نَسْلِهَا آئمہ، اور اس کی اولاد میں سے ہی آنے والے امام قرار دے گا۔ وَيَجْعَلْهُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ، اور اللہ اپنا خلیفہ ان کو زمین پہ قرار دے گا، جو اس بیٹی کی نسل سے آنے والے امام ہوں گے ان کو۔ بعد انقضاء وحی، کہ جب وحی رک جائے گی تو اس کے بعد اس کی نسل سے آنے والی اولاد امام ہوگی، اور جو زمین پہ خدا کی خلیفہ ہوگی۔ یہاں تک روایت بیان کرتی ہے کہ وہ وقت آیا کہ جب شہزادی کے اوپر ولادت کا وقت تھا۔ اب کیونکہ یہ وہ وقت ہے خاص طور پہ خاتون کے لیے بہت حساس لمحات ہوتے ہیں، شہزادی نے کوشش کی کہ مدینے مکے کی خواتین تک پیغام بھجوائیں، اور چاہا کہ ان میں سے کوئی شہزادی کی مدد کے لیے، شہزادی کے معاملے کو آسان کرنے کے لیے آئے، لیکن روایت کے موقع پہ انہوں نے اس موقع پہ بھی شقاوت کا اظہار کیا اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ جب ہم نے منع کیا تو تم نے کیوں فقیر مکہ سے ازدواج کیا، کیوں تزویج کی اس سے، لہٰذا اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ روایت بیان کرتی ہے، امام صادق بیان کرتا ہے فبینما ہی کذالک اذ دخل علیہا 4 نسوہ، جب شہزادی اس کیفیت میں تھیں اس موقع پہ 4 جنت کی خواتین جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ ان جنت کی خواتین کی کیفیت کیا تھی کہ ان کے طول طویل قد تھے، کأنہا من نساء بنی ہاشم، کہ گویا بنی ہاشم کی خواتین ہوں، اور جب شہزادی نے ان کو دیکھا ففزعت منہن لما رأیتہن، جیسے ان کو دیکھا تو ایک دفعہ گھبرا گئیں، خوف زدہ ہو گئیں کہ کون سی خواتین ہیں جو آئی ہیں اس موقع پہ، اس حساس موقع پہ۔ پس ان میں سے ایک خاتون آگے بڑھی اور انہوں نے شہزادی کے اس خوف کو دور کیا، کہا کہ لا تحزنی یا خدیجہ، اے خدیجہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک ایک کر کے اپنا تعارف کرایا، فَإِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ إِلَيْكِ، ہم جو ہے وہ آپ کے رسول، آپ کے رب کی جانب سے آپ کی جانب جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ نحنو اخواتک، ہم آپ کی بہنیں ہیں، انا سارہ۔ اب اس بیان کرنے والی نے ایک ایک اپنا تعارف کرایا اور باقی خواتین کا تعارف کرایا کہ میں سارہ ہوں۔ کون سارہ؟ جناب ابراہیم کی زوجہ۔ وَهَذِهِ آسیہ بنت مزاحم، یہ کون ہے؟ یہ آسیہ بنت مزاحم ہے کہ جون فرعون کی زوجہ، کہ جن کی صداقت کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے، جن کے ایمان کے اوپر۔ وَهِيَ رَفِيقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، یہ آپ کی جنت میں بھی آپ کی رفیقہ ہوں گی، آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وَهَذِهِ مریم بنت عمران، یہ جو اس جانب ہیں یہ مریم بنت عمران ہے، مادر موسیٰ۔ وَهَذِهِ کلثوم اخت موسیٰ بنت عمران، اور یہ جو ہیں جناب موسیٰ ابن عمران کی بہن جناب کلثوم ہے۔ بعثنا اللہ الیکی، اللہ نے ہمیں آپ کی جانب بھیجا ہے، لنلی منک ما تلی النساء من النساء، تاکہ اس موقع کے اوپر ایک خاتون جو دوسری خاتون سے کی مدد چاہتی ہے اس فعل کو ہم انجام دے سکے، لہذا اللہ نے ہمیں آپ کی جانب بھیجا ہے۔ پس فجلست واحدۃ عن یمینہا، پس ایک جو ہے وہ دائیں جانب بیٹھ گئی، ایک بائیں جانب بیٹھ گئی، ایک پائنتی جانب بیٹھ گئی، ایک جو ہے وہ سرہانے کی جانب بیٹھ گئی۔ اور روایت بیان کرتی ہے فلما سقطت علی الارض، بس شہزادی کی جب ولادت کا موقع آیا اور شہزادی کی ولادت ہوئی تو سقطت علی الارض اشرقت منہا النور، ایک نور تھا جو روشن ہوا۔ یہ کیسا نور تھا؟ حتی دخلت بیوت مکہ، یہاں تک کہ اتنا شدید نور تھا، اتنا روشن نور تھا کہ نہ صرف اس گھر میں روشنی ہوئی کہ جس گھر میں ولادت ہوئی، نہ صرف اس محلے میں روشنی ہوئی جس محلے میں ولادت ہوئی، بلکہ نور کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ تمام مکے کے گھروں کے اندر یہ نور پہنچ گیا، اس قدر نور تھا۔ وَلَمْ يَبْقَ
فی شرق الارض ولا غربها موضع الا اشرق فیہ ذلک النور، اور مشرق و مغرب میں کوئی ایسا مقام نہیں بچا تھا کہ جس مقام کو اس نور نے اپنے وجود سے روشنی عطا نہ کی ہو۔ یہاں پہ ایک نور اس جانب پھیل رہا تھا شہزادی کے وجود کے سبب سے، یہاں تک کہ وَدَخَلَ عَشْرٌ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ كُلُّ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ مَعَهَا تَسْطُمُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہاں تک کہ 10 حور عین جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوئیں کہ جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تشت تھا۔ وَإِبْرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَفِي الْإِبْرِيقِ مَاءٌ مِّنَ الْكَوْثَرِ، اور تشت کے اندر جو ہے وہ تشت تھا، تشت کے ساتھ جو ہے وہ ایک ظرف تھا جس ظرف کے اندر کوثر کا پانی اللہ نے بھجوایا تھا۔ اس انداز سے جو ہے وہ یہ حوریں نازل ہوئیں۔ پس اس تشتوں کو یہ جو 4 خواتین تھیں ان لوگوں نے لے لیا اور اس کوثر کے پانی سے شہزادی کو غسل دیا گیا۔ غسل ولادت کا انتظام خداوند متعال نے اس انداز سے کیا کہ آسمان سے یہ پانی نازل ہوا، یہاں تک کہ جب غسل دے دیا اخرقت خرقتین بیضاوین اشد بیعادا من اللبن، یہاں تک کہ 2 کپڑے لائے گئے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید اور زیادہ جو ہے وہ اتنی زیادہ سفیدی رکھنے والے تھے، اس سے شہزادی کو لپٹایا گیا۔ اور جب اس انداز سے کر دیا گیا، اس موقع پہ روایت بیان کرتی ہے شہزادی نے کچھ جملے ہیں جو ادا کیے، اور ان جملوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ شہادتین عطا کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس گواہی کو ادا کیا۔ پھر کہا وقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پہلے کیا کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پھر بیان کیا وَأَنَّا بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْصِيَّةِ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر اوصیہ کے سردار ہیں، وَوُلْدِي سَعَادَةُ الْأَسْبَاط، اور جو میرے بیٹے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ یہ تمام جوانوں کے تمام اسباط کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام خواتین کی جانب جو اس موقع پہ موجود تھیں شہزادی نے سلام عرض کیا۔ یہاں تک روایت بیان کرتی ہیں کہ آسمان میں ملائکہ اور حور عین ایک دوسرے کو شہزادی کی مبارکباد پیش کیا کرتے تھے، اور اس انداز سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارک پیش کر رہے تھے، یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے آخری جملہ روایت کا فقانت فاطمہ علیہ السلام تنمی فی الیوم کما ینمی الصبی فی الشہر، شہزادی اس انداز سے بڑی ہوا کرتی تھی، اس انداز سے شہزادی کی گروتھ تھی کہ جس انداز سے ایک بچہ یعنی ایک دن میں شہزادی کی اتنی گروتھ تھی جتنی ایک بچے کی 1 مہینے میں ہوتی ہے، 1 سال میں اتنی تھی جتنی جو ہے وہ ایک بچے کی 1 مہینے کے اندر ہوتی ہے، یعنی اس انداز سے شہزادی کی جو ہے وہ پرورش ہو رہی تھی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں جو رسول کو یہ عظیم ترین تحفہ عطا کیا گیا ہے اس سے توسل کرنے کی، اس کی برکت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔